رابطے کے نئے نئے ذرائع اور تنہائی کا عذاب۔ یہ 1990 کی بات ہے جب متحرک یا موبائل فون استعمال میں متعارف کرائے گئے تھے۔ ابتدا میں یہ سہولت صرف 2 ادارے فراہم کرتے تھے، پاکٹیل اور انسٹا فون۔ بعد میں دیگر ادارے بھی آئے اور سہولیات میں بھی اضافہ ہوا، جیسے ایس ایم ایس، ایم ایم ایس اور سی ایل آئی وغیرہ وغیرہ۔ ابتدا میں کال کرنے سے پیسے دینا تو سمجھ آتا ہے، مگر اس وقت کال کا وصول کرنے والے کو بھی پیسے دینے پڑتے تھے۔ اگر میری یادداشت اور معلومات میرا صحیح ساتھ دے رہی ہیں تو اسکائپ وہ پہلی ایپ تھی جس نے تقریباً مفت کال کی سہولت فراہم کی، اور اس کے بعد تو چل سو چل۔ آج ایسی ان گنت ایپ موجود ہیں جیسے واٹس ایپ، ایمو، میسنجر وغیرہ کہ جن کے ذریعے فون پر بات چیت مفت ہو چکی ہے، لیکن انسان ہے کہ تنہا سے تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے بات کرنے کے لیے لوگ ہوتے تھے لیکن سہولیات کا فقدان ہوتا تھا۔ آج سہولیات کی بھرمار ہے لیکن بات کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں، اور انسان تنہائی کا عذاب جھیلنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے۔ کیا ایک دن میں ایسا ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہم میں سے کچھ نے تو باقاعدہ اس کی انا کی کھاد سے آبیاری کی ہے، اور کچھ نے تو فخر اور غرور کی تالاب سے پانی بھی دیا ہے۔ تب کہیں جا کر یہ تنہائی کا درخت پروان چڑھا ہے اور اب اکیلے پن کے پھل دے رہا ہے۔ کیا یہ ایک طرفہ روپے کے نتیجے میں ہوا ہے یا آگ دونوں طرف برابر کی لگی ہوئی ہے؟ ایک بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ رابطے کی فراوانی نے ہی رابطوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ پہلے ہم نے سوچے سمجھے اور وقت دیکھے بغیر ایک دوسرے کو کال کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے کال کو اپنی ضرورت اور فائدے سے مشروط کر دیا۔ نتیجہ اگر فائدہ نظر آیا تو کال وصول ہوگی، ورنہ کال انتظار ہی کرتی رہے گی۔ بلکہ کبھی کبھی کیا عموماً بے فائدہ کال کا گلا بھی گھونٹ دیا گیا، یعنی چند گھنٹیوں کے بعد ہی کال کاٹ دی گئی۔ گفتگو کتنی ہی متنازع کیوں نہ ہو، آپ کے پاس اختلاف رائے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اختلاف رائے تو ناقابل برداشت ہو گئی ہے، اور اختلاف رائے کا مطلب ذاتی دشمنی ہے، اور کرنے والی جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو شہر میں افراد کی بنائی ہوئی ادبی محافل کو ہی دیکھ لیجئے۔ وہاں کی گفتگو سن کر اس تقریب کی حد تک آپ کو انسانیت اور انسان دوستی پر یقین آ جائے گا، اور اگر آپ کی اگلی تقریب کے مہمان نہیں ہیں تو یقین تقریب کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ حل بالکل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلے گھر چھوٹے ہوتے تھے لیکن دل بڑے ہوتے تھے، اب گھر بڑے ہو گئے ہیں لیکن دل چھوٹے ہو گئے ہیں۔ لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا ہوگا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہوگا، چیزوں کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنانا ہوگا، مادی فوائد کو پشت ڈال کر روحانی فوائد کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا۔ آخر میں حسب روایت ایک کہانی کی بجائے ایک سچا واقعہ، اور یہ میرا اپنا واقعہ ہے۔ بہت پرانی بات ہے کہ سڑے راہ میری ایک پرانے دوست سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے نہ ملنے کا گلہ کیا، میں نے حسب روایت مصروفیت کا بہانہ بنایا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ دیکھو دوست، میں تمہاری ترجیحات میں نہیں ہوں، اس لیے ہم نہیں ملے۔ جس دن میں تمہاری ترجیح بن جاؤں گا تمہارے پاس وقت بھی آ جائے گا اور وسائل بھی۔ اس نے مجھے مکمل طور پر کلین بولڈ کر دیا تھا۔ مجھے یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں کہ میں اتنے سچ کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اتنا ضرف ضرور رکھتا تھا کہ اپنے کوتاہی تسلیم کر لوں، اور میں نے تسلیم کر لی۔ اگر ہم آج بھی مادی فوائد اور چیزوں کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیں تو شاید وہ سنہری وقت واپس آ جائے اور یہ تنہائی کا عذاب ختم ہو جائے۔ سوشل میڈیا نے ہمیں کنیکٹڈ تو کر دیا مگر اٹیچ نہیں رکھا۔ ہم ایک دوسرے کی تصویریں دیکھنے میں مگر ایک دوسرے کی آنکھوں میں نہیں جھانکتے۔ پہلے محلے کے دروازے کھلے ہوتے تھے، اب صرف وائی فائی کے پاس ورڈ ہیں۔ پہلے چائے پر گفتگو ہوتی تھی، اب صرف نوٹیفیکیشن بجتے ہیں۔ ہم نے رابطے کے لیے مشینوں پر بھروسہ کر لیا اور احساس کے لیے کسی پر نہیں۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پھر سے خط لکھنے کی عادت اپنائیں، کسی کو بلا وجہ کال کریں، کسی دوست کے دروازے پر جا کر دستک دیں، کیونکہ تنہائی کا علاج ٹیکنالوجی نہیں تعلق ہے۔ آئے ہم پھر سے انسان بن جائیں، روبوٹ نہیں جو صرف ٹائپ کرنا جانتے ہیں، بلکہ وہ انسان جو سننا اور محسوس کرنا بھی جانتے ہیں۔ محبت، وقت اور توجہ، یہی وہ چیزیں ہیں جو آج کے رابطے کے شور میں کہیں گم ہو گئی ہیں۔ اگر ہم انہیں ڈھونڈ لیں تو شاید انسانیت ایک بار پھر مسکرا اٹھے۔